بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو جو ہے اس میں والدین کو بتایا جائے گا کہ اپنے بچوں کو وہ کس طریقے سے او لیولز اور اے لیولز کی ایگزامس کی تیاری کرا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو پڑھانا چاہیے النافع کی آن لائن اکیڈمی کے اوپر. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس میں آپ کو مختلف سوالات کے جوابات بھی دوں گا. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیشہ ہماری جو کسٹمر سپورٹ ٹیم ہے ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ مجھے بتا دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ جتنی بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ سب کی سب آپ کو ہماری ویب سائٹ پر ملے گی. رائٹ. جس کا اگر آپ النافع.com لکھیں یا النافع.org لکھیں, کوئی بھی ویب سائٹ کا نام لکھیں جو ہماری ڈومینز ہیں, تو وہ آئے گا portal.النافع.com, یعنی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں النافع.com. رائٹ. یہاں پر آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس ڈیمو کورسز ہیں, اے لیولز اور لیولز کے بنڈل ہے, میتھ بلاکس ہے, اسپینش ڈیمو ڈمبل ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. سو آن اینڈ سو فورتھ. او لیولز کا آپ کو ملے گا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اوکے. سو آپ کو جو جانا ہے, اگر ڈیمو لینا ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی اسکیجول کیا ہے, کس طریقے سے ہے, تو اس کے لیے آپ کو بیسکلی اسکیجول پہ آنا ہے او لیولز اے لیولز کی اکیڈمی میں, جو یہاں اوپر لنک دیا ہوا ہے, اکیڈمی اے این او لیولز. آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہ پیج جو ہے بیسکلی آپ کو مین اکیڈمی کے پیج پہ لے آئے گا, جہاں پر آپ کو تمام انفارمیشن ملے گی جو ہمارے کورسز کے بارے میں, تمام چیزوں کے بارے میں ہیں. یہاں پر تمام ٹرینرز کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی, جتنے بھی ٹرینرز پڑھا رہے ہیں ان کے بارے میں, اور مزید جو معلومات ہے سب آپ کو یہیں پر ملے گی. اوکے. اگر آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے تو فار لوکل پاکستانی رجسٹریشن ڈفرینٹ ہے, فار اوورسیز پاکستانی رجسٹریشن ڈفرینٹ ہے. کسی ایک بچے کی ایک رجسٹریشن ہے. اگر آپ پاکستان میں آپ کے دو بچے ہیں, دونوں کو او لیولز, ایک کو او پڑھنا ہے, ایک کو اے پڑھنا ہے, تو اس کو الگ الگ رجسٹریشن کرانی پڑے گی. اگر دو بچے ہیں اور دونوں کو او لیولز پڑھنا ہے تو ان کو بھی الگ الگ رجسٹریشن کرانی پڑے گی. ادروائز ہمارے پاس جو فراڈ کنٹرولز ہیں ہم اس کو ایکٹیویٹ ابھی جلدی کرنے والے ہیں, اور اس پہ پھر ہم لوگ اس کو ڈسیبل کرنا شروع کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو ایک تو ہمارے پروجیکٹ کو سپورٹ کریں. کہ آلریڈی ہم 2,400 روپے منتھلی پہ اتنی ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں, کروا رہے ہیں. اتنے میں پورے پاکستان کے, پوری دنیا میں آپ کو کوئی نہیں کرا سکتا. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی اس وقت تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک بالکل ایسے لوگوں کو اور کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا ڈفرینٹ ہے. ناؤ کچھ کی سوالات ہیں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیس ہے وہ ایک مہینے کی فیس ہے پر بچہ, 2,400 روپے. رائٹ. اگر آپ پاکستان کے اندر, اگر پاکستان سے باہر ہیں تو $50 منتھلی فیس ہے. ناؤ اگر آپ پاکستان سے واپس, باہر سے واپس پاکستان آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فیس چینج ہو جائے گی, کیونکہ ہم لوگ آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں. آپ کی ای میل ٹریکنگ, آپ کی جو آئی پی کی ٹریکنگ ہے وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی اس کی ہے. رائٹ. دس از ون آف دا ویز وی کین سی کہ کون کہاں سے کدھر سے آ رہا ہے. رائٹ. بیکاز آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, ہر کسی کی اپنی ایک آئی پی ہے. ٹھیک ہے. سچائی کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ ہم اس پروجیکٹ کو مستقل چلا سکیں, کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو سبجیکٹس ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سارے سبجیکٹس یہاں لکھے ہوئے ہیں جو شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. 20 اگست کو کمپیوٹر سائنس شروع ہو رہا ہے, غالباً ان کی کلاسز ابھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے بھی ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن سارے کورسز اس وقت رننگ میں ہیں. ایکسلریٹڈ کیمسٹری 22 اگست کو ریلیز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیمسٹری آلریڈی چل رہا ہے, بزنس اسٹڈیز ہے, بایولوجی ہے, عربک ہے, یہ آلریڈی اویلیبل ہیں. ناؤ انگلش لینگویج ہے, اکنامکس ہے, سو اینڈ سو فورتھ. جو جس پہ لکھا ہے ٹو بی ڈیسائیڈڈ, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے 2 3 4 مہینے 5 مہینے کے بعد اس کی ڈیٹ آئے. ایڈیشن میتھمیٹکس چل رہی ہے, لیکن ایڈ میتھس جو ہے یہ بعد میں آئے گی. کب آئے گی یہ ٹیچرز زیادہ بہتر جانتے ہیں, بیکاز وہ آلریڈی میتھمیٹکس ڈی پڑھا رہے ہیں, اور ان کو کچھ وقت چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دوسری چیزیں اسٹارٹ کر سکیں. ناؤ جو سبجیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم یہی سبجیکٹس اس وقت پڑھا رہے ہیں. پاسبل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سارے سبجیکٹس ایک ساتھ پڑھا سکیں. آلریڈی ہم 16 کے قریب سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں او لیولس کے. رائٹ. اے لیولس کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اے لیولس میں اس وقت عربک ایز اے فرسٹ عربک لینگویج اے ایس لیول,
بایولوجی رن کر رہا ہے, کیمسٹری رن کر رہی ہے, ایکسلریٹڈ کیمسٹری کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور کمپیوٹر سائنس جو ہے 20 ستمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اے لیولس کا. اس کے علاوہ جو دوسرا کورس ہے وہ انگلش لینگویج چل رہا ہے. انگلش لینگویج اینڈ انگلش لٹریچر اگر کسی کو پڑھنا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. انگلش جرنل بھی ہے, انگلش کے 4 پیپرز اویلیبل ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, رائٹ. اسلامک اسٹڈیز اویلیبل ہوگا 20 سپٹمبر سے. اسلامک اسٹڈیز کا اے ایس لیول ابھی ڈیسائیڈڈ ہونا ہے. میتھمیٹکس ابھی رن کر رہا ہے, فردر میتھس ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. فزکس آلریڈی ابھی اویلیبل ہے, رن کر رہا ہے. اردو لینگویج جو ہے وہ اکتوبر سے 1 اکتوبر سے انشاءاللہ وہ آ جائے گی. نا یہ سبجیکٹس ہم اے لیولس کے بھی آفر کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ٹو آفر ایوری تھنگ رائٹ ناؤ, بیکاز ہم نے اس چیز کو سسٹینیبل بنانا ہے, کامیاب کرنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ آگے لے کر آنی ہیں, رائٹ. تو جو سبجیکٹ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گی. سو جب آپ پورٹل میں لاگ ان کریں گے تو آپ کو او لیولس کا جتنے بھی ٹرینرز ہیں ان سب کے اسکیجولز ملیں گے. اسکیجول کا مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے کتنی ویڈیوز ریلیز کریں گے. جیسے فار ایگزامپل اگست کے مہینے میں یہ اکنامکس کا ہے, اگست کے مہینے میں 1 to چیپٹر 4 کی 12 ویڈیوز ریلیز ہوں گی, رائٹ, جس کے پھر نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے اگست کے اینڈ کے. اگر سپٹمبر مڈ سے پھر آپ کو نوٹس, اس کے اپلیکیبل ایم سی کیوز اگر ایم سی کیوز بنتے ہیں, اس کا ایکسٹرا ایڈیشنل ریڈنگ مٹیریل آپ کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو ایگزام کے پاس پیپرز بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ, تاکہ سالو, اور پھر اسائنمنٹس اور آپ کے جو وہ ہیں وہ انشاءاللہ بیسکلی بائی دی اینڈ آف سپٹمبر آپ کی لائیو کلاسز اور آپ کی وہ چیزیں شروع ہوں گی. سو یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ. تمام چیپٹرز, تمام اس کا یہی فلو رہے گا, چاہے وہ اکنامکس, بزنس اسٹڈیز, بایولوجی, کیمسٹری, اسلامیات, اردو, میتھمیٹکس. یہاں پر آپ کو فزکس کا بھی اسکیجول نظر آئے گا. یہاں پر تمام جو چیزیں بھی ڈالی جا رہی ہیں وہ فزکس, آئی ٹی, تمام کے اسکیجولس یہاں پر ڈال دیے جائیں گے, رائٹ. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہاں پر آپ کو ملیں گی اور آپ اپنے حساب سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ناؤ اگست میں جو ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں وہ 12 ہوں گی, اور وہ ہر ہفتے وہ ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی. ناؤ ہم ایک پورٹل میں چینج کروا رہے ہیں, وہ یہ ہوگا کہ جب جس کورس کے لیے آپ رجسٹرڈ ہیں, جو کورس آپ پڑھ رہے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپڈیٹ ہوگی ٹرینر کی طرف سے تو آپ کو ایک الرٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو پل آف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے آپ کا اے لیولس کا بھی اسکیجول یہاں پر 2 ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, کیمسٹری اور بایولوجی. لیکن اس کے علاوہ آپ کو جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر, جو دوسرے سبجیکٹس ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کو یہاں پر ملیں گے. جیسے کہ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ویب سائٹ پہ, تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 16 آپ کو او لیولس کے سبجیکٹس جو ہیں ان کے اسکیجول آپ کو وہاں نظر آنے چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ مائنس دا ٹی بی ڈی چھوڑ کر. اور اسی طریقے سے جو اے لیولز ہے, اے لیولز کے اندر بھی آپ کو جو سبجیکٹس چل رہے ہیں جو 20 سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, 20 ستمبر سے. بایولوجی بھی چل رہا ہے تو اس کا اسکیجول آپ کو نظر آ رہا ہے, کیمسٹری چل رہا ہے اس کا اسکیجول نظر آ رہا ہے, ایکسلریٹڈ کیمسٹری بنایا جا رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے. یہ شاید یہ غلطی ہے, یہاں پر نہیں ہے, او لیولس کے اندر ہونا چاہیے. ایکسلریٹڈ کیمسٹری کی اے لیولس میں ضرورت نہیں ہے, رائٹ. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس ہو گیا, کمپیوٹر سائنس کا جو 2 پیپرز ہیں یہ, اکنامکس ہو گیا, ان تمام, مطلب اکنامکس کو چھوڑ کر انگلش لینگویج لٹریچر, یہ تو کورسز آلریڈی چل رہے ہیں, ان کے اسکیجول بھی آپ کو وہاں ملیں گے. اور ان کورسز کے اندر بھی اگر آپ اسٹارٹ کریں گے تو ٹاپ کے اوپر ان کا اسکیجول رکھا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کیا, کب, کون سی چیز کہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں پر جا رہی ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. سو اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو سب والدین پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں آن لائن اس اکیڈمی میں پڑھانا کیسے ہے, رائٹ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک اسکول کا آلٹرنیٹ ہے. آپ کے بچے اگر 11 سال کے ہیں, 12 سال کے ہیں, تو وہ ابھی سے اگر تیاری شروع کرتے ہیں تو وہ پرائیویٹلی او لیولس کے ایگزامس دے سکتے ہیں, پہلی چیز, ٹھیک ہے. او لیولس میں آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل جو ہے ہم وہ بھی آپ کو فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی میں آفر کریں گے, اسی کے اندر سب چیزیں دی جائیں گی. ناؤ 15 سپٹمبر سے آپ کو سارے ٹاپک وائز, ہر چیپٹر کے ٹاپک وائز ایم سی کیوز بھی آپ کو نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تقریباً آلموسٹ یعنی کہ 5 سے 6 ہزار کا کوسچن بینک ہے جو ڈالا جا رہا ہے, رائٹ. تو وہ آپ کو سب چیزیں ملیں گی. تو آپ کو یعنی کہ ویڈیوز دی جا رہی ہیں, ریکارڈڈ ویڈیوز. اس کے علاوہ آپ کو نوٹس دیے جا رہے ہیں.
اس کے علاوہ آپ کو ایم سی کیوز دیے جا رہے ہیں اپلیکیبل، جس سبجیکٹ میں اپلیکیبل ہیں. ہر سبجیکٹ میں ایم سی کیوز نہیں ہے، جس میں اپلیکیبل ہیں اس میں دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایگزامینیشن کے پاس پیپرز کو سالو کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو آپ کے اپنے انٹرنل ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم اسیس کریں گے اور ہماری انٹرنل اسیسمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو چھٹی چیز ہے وہ لائیو کلاسز بھی ویک میں ایک دفعہ شروع ہوں گی، جو کہ سپٹمبر کے اینڈ سے شروع ہوں گی. لائیو کلاسز جب اتنے ٹاپک پڑھ لیں گے نا تو پھر لائیو کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ ایک ٹیچر اپنی لائیو کلاسز کے لیے 2 گھنٹے بیٹھے گا اور وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے گا، سو آن اینڈ سو فورتھ، رائٹ. سو بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ سپٹمبر سے آپ کو اور زیادہ یونیفارمٹی اور زیادہ آرگنائزیشن نظر آئے گی، بیکاز اٹس اے ویری بگ پروجیکٹ. اتنا آسان نہیں ہے ڈیلیور کرنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ جو ہماری جو مینجمنٹ سب ہیں وہ اس پہ فل دل لگا کے کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا آلٹرنیٹ سسٹم لائے جائے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے اتنی مہنگی تعلیم، تو وہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہو کہ وہ اس کو دے سکیں اور پڑھا سکیں. اوکے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. اچھا، کتنا لمبا پڑھانا ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم کتنی دیر تک پڑھائیں، کتنا پڑھائیں. دیکھیں، آپ نے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ سبجیکٹس کتنے لینے ہیں. اگر آپ کا بچہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ منیمم 5 سبجیکٹس آپ اس کے لیے لیں. ٹھیک ہے، منیمم 5 سبجیکٹس. اگر آپ او میں ہیں اور سائنس سبجیکٹس میں جانا چاہتا ہے تو انگلش تو اس کو لینا لازمی ہوگا، چاہے وہ سائنس میں ہو کسی میں بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اپنی سیلف کانفیڈنس سب چیزوں کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد فزکس، اگر سائنس میں جا رہا ہے فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، وہ یہ سارے سبجیکٹس لے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ سائنس گروپ میں جانا چاہتا ہے تو وہ پری انجینئرنگ میں بھی جا سکتا ہے اور اس میں بھی جا سکتا ہے. اگر یہی سبجیکٹس وہ ریپیٹ کرتا ہے اے کے اندر تو مطلب کہ اس کے لیے انجینئرنگ میں جانا یا میڈیکل میں جانا آسان ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ کالجز کے لیے مطلب کہ عام طور پر وہ لوگ ان کی اپنی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے حساب سے وہ لوگ اکثر جو ہے ایکولنسی نہیں مانگتے، رائٹ. اٹ آل ڈپینڈز آن کالج ٹو کالج، یونیورسٹی آپ ڈپینڈ کرتا ہے، رائٹ. اگر آپ کا بچہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو ہے اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز دے، رائٹ. اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کے لیے دینا لازمی ہے، جو کہ اس کو لینی پڑیں گی او میں اور اے میں، رائٹ. سو یہ اس کے لیے لازمی ہو جائے گا، اس کے لیے مینڈیٹری ہوگا تاکہ اس کو ایکولنسی کا سرٹیفکیٹ مل سکے. سو یہ جو سوال ہے یہ بہت ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ کے بچے کو کتنے گھنٹے پڑھنا ہے. اگر آپ کا بچہ بالکل ینگ آ رہا ہے، 10-11 سال کا ہے، اور آپ اس کو ابھی سے پڑھا رہے ہیں او لیولس کا، ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ 2 سال تک پڑھا کے مجھے ایگزام نکالنے ہیں، تو میری نظر میں اس کو سال میں 5 سبجیکٹ اٹھانے چاہیے: فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی. یہ 4 سبجیکٹ اٹھائے گا، اور انگلش. اگر انگلش کی تیاری نہ بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، کرتا رہے، رائٹ. بیکاز ظاہر سی بات ہے انگلش میں اس کو وہ ہے نا. فزکس، کیمسٹری اور جو بایولوجی ہے وہ تو جلدی پڑھ سکتا ہے. ایکسلریٹڈ کیمسٹری کا ہم نے کورس بھی بنا لیا ہے. بایولوجی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مومنہ سلیم جو ہیں مومنہ سلیم بہت اچھا پڑھا رہی ہیں. فزکس کی بھی اس میں ایکسلریٹڈ کورس کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. تو وہاں پر وہ لوگ آرام سے تیاری کر سکتے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ کورسز کتنے لیتا ہے، رائٹ. اگر اس نے 4-5 کورسز لیے ہیں تو روزانہ اس کو، جیسے منڈے ہے، ہفتے میں 6 دن پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ایک دن آپ جمعے کی اس کو چھٹی دیں، باقی 6 دن اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ وہی ترتیب ہے جس طرح میرے بچے پڑھتے ہیں، صحیح ہے. تو ہفتے میں 6 دن اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے دن فزکس، میتھمیٹکس اور انگلش لے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو 2 گھنٹے یعنی 6 آورس اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے روزانہ، 6 آورس. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر مطلب کہ ویڈیو دیکھنی ہے، ٹاپک کرنا ہے، اس کو ماسٹر کرنا ہے. ویڈیو دیکھنی ہے، ٹاپک کرنا ہے، اس کو ماسٹر کرنا ہے. یہ اس طرح سے اس کو آنا ہے. پھر اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو بھی اس کے اسیسمنٹ سپٹمبر کے اینڈ سے شروع ہوں گے اس میں وہ اچھے مارکس لے کر آئے، جس میں ماں باپ کو خود محنت بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس حوالے کر دیا اس کو اور ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. نہیں، ہم نے آپ کو تعلیم بالکل
بالکل، یعنی کہ نا اتنی آسان کر دی کہ اس کو گھر پہ لے کر آ گیا آپ کے لیے. اب آپ نے اپنے گھر میں اپنی بالکل اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے سامنے ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں پڑھا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن ان کو دوسری جو ان کے جو دوسرے سوشل سکلز ہیں ان کے لیے ان کو ان میں گھر سے کام کروائیں، سب کچھ کروائیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی کہ کپڑے دھلوانا، کھانا بنوانا، بازار لے کے جانا، ڈیل کروانا، یہ سب چیزیں ان کے لیے سوشل اسکل میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، رائٹ. میں اپنے بچوں کو ہر چیز میں انوالو کرتا ہوں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی جو ہے نا وہ بھی دے پلے اے ویری انٹیگرل پارٹ، وہ بھی کرنا ہے. نیکسٹ ڈے جیسے منڈے کو آپ نہیں کیا، نیکسٹ پھر منڈے کو آپ نے کیمسٹری اٹھا لی، اور نہ اور اس کے ساتھ جو باقی جو 2 سبجیکٹس تھے وہ اٹھا لی. تو 5 سے 6 سبجیکٹس آپ لے کے چلیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے روزانہ اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا چلیں 15 منٹ عربک کی کلاسز دکھانی ہے. او لیولز کی جو عربک ہے اور جو اے لیولز میں عربک پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں ٹوٹل 8 کتابیں ہیں مدینہ عربک ریڈر کے نام سے. یہ وہی کتابیں ہیں جو مدینہ منورہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں عالم بننے کے لیے، جیسے میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، رائٹ، بیکاز آئی ایم بیکمنگ اے اسکالر. سو یہ ساری میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، رائٹ. تو یہ اگر آپ نے صفحہ کی عربک سیکھنی ہے، قرآنک عربک سیکھنی ہے، کہ جس میں آپ کا بچہ نہ صرف بات چیت کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، بلکہ جب قرآن کے سامنے پڑھا جائے گا تو وہ سیکھ بھی سکے گا، سمجھ بھی سکے گا. تو آپ نے اس کو 15 منٹ روز آنا باقاعدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے وہ جمعے کے دن ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ نے پڑھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس میں اس کو بریک نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے، قرآن ایک عربک ہے، بہت آسان ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ اس کا پورا کورس او لیول کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے اس کو کروانا ہے. تو یہ میرا مشورہ ہے، پلیز اس کو لکھ لیجئے، اس کو کر لیجئے. میں اس کو ایک ریٹن فارمیٹ کے اندر بھی ڈال دوں گا پورٹل کے اوپر، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، رائٹ. تو کتنی دیر پڑھانا ہے، کون سے سبجیکٹ چوز کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ نے کامرس اٹھانا ہے تو اس میں بزنس اسٹڈیز ہو گیا، اکاؤنٹنگ ہوگا، اکنامکس ہو گیا، آپ وہ اٹھا لیں، رائٹ. سو آن اینڈ سو فورتھ وٹ ایور دا کیسز. اور اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کے سارے کورسز کرنے ہیں، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو وہاں کی ایکویلنسی کے لیے آپ کو اتنے منیمم سبجیکٹس چاہیے، رائٹ. اور یہ کوشش ضرور کریں کہ جب آپ 5 سے 6 سبجیکٹس اٹھائیں تو اگلے سال دسمبر میں 2021 کے دسمبر میں وہ ایگزامس دینے کے لیے جا رہے ہوں، اور ان کی تیاری بالکل سپرب تیاری ہو، 10 سال کے پیپر سالو اچھی طرح کر چکے ہوں، ٹاپک پورا ماسٹر کر چکے ہوں، ایم سی کیوز ان کو سارے آتے ہوں، نوٹس ان کو سارے آتے ہوں. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو ایگزام انشاءاللہ آرام سے نکل جائے گا. کی سبجیکٹس کون کون سے ہیں؟ اگر اسٹیم میں رہنا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ وٹ آر دا کی سبجیکٹس، کون سے کی سبجیکٹس کرنے چاہیے. تو اگر اس کو بیسکلی سائنس میں جانا ہے، سائنسز میں جانا ہے، پری انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، تو فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، انگلش تو اس کو لازمی رکھنے ہیں. اور اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات اور اردو اس کو کرنا ہے، رائٹ. یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. صحیح ہے. اردو بھی، اردو کے 2 ہیں، ایک اردو ایز اے فرسٹ لینگویج، میرے خیال سے وہ ذرا بڑا کورس ہے، اور ایک اردو کا جو ہے نا لمیٹڈ کورس ہے، جس میں لمیٹڈ جو ہے نا وہ کروایا جاتا ہے. لیکن آپ کو بڑا والا مشکل والی اردو کرنی ہے. مجھے مشکل لگتی ہے کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے اچھی طرح، لیکن وہ ڈیفیکلٹ ہے، رائٹ. تو وہ آپ کو کروانی. بچوں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے، اور جو ذیشان پڑھا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں، رائٹ. تو سبجیکٹس کو چوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو 15 منٹ روزانہ جو ہے وہ ہمارے دوسرے کورسز بھی کروانے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے کورسز بھی کروانے ہیں جو ہماری سالانہ الگ سے ممبرشپ آتی ہے، جس میں ہیکنگ کے اور ڈیٹا سائنس کے اور تمام کورسز ہیں، تاکہ ان کے ابھی سے اسکل سیٹ بنے. اگر بچہ 10 سے 11 سال میں یہ پائتھون، لینکس اور یہ تمام چیزیں کرتا ہے، تو 2-3 سال میں اس کے پاس اتنا اسکل سیٹ ہوگا کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر آرام سے بہت اچھے 3-4-5 ہزار ڈالر مہینے کے کما سکتا ہے ان تمام کورسز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد. اگر وہ کارڈز کا پورا کورس کمپلیٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اتنے پیسے آرام سے کما سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کی سالانہ 2,500 کی ممبرشپ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچوں کو اگر آپ نے گھر میں قرآن پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو میں قرآن جو ہے 3 لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہوں. ایک قرآن جو ہے انگلش اسپیکرز کے لیے، جو جامعہ الازہر کے شیخ پڑھا رہے ہیں، جن کو بچوں کو انگلش آتی ہے، جن والدین کو انگلش آتی ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، جامعہ الازہر کے شیخ القرآن سے، محمد ارشد سے، شیخ محمد ارشد سے، تو وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہماری سپٹمبر کے اینڈ میں کلاسز کی سٹارٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ عربی زبان بولتے ہیں تو عربی زبان بولنے والوں کے لیے بھی قرآن جامعہ الازہر کے شیخ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو کے لیے ہم نے مدینہ منورہ مسجد سے ایک قاری کو ہم نے چوز کیا ہے، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں گے. وہ اس کی غالباً فیس جو ہے وہ 2,500-3,000 روپے مہینے کی فیس ہے، جس میں 50%، 40-50% جو فیس ہے اس کا ہدیہ جو ہے وہ استادوں کو جاتا ہے، باقی سے ہم پلیٹ فارم کا خرچہ نکالتے ہیں، رائٹ. تو یہ کیونکہ وہ اصل میں جو انسان قرآن پڑھا رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو دے سکتا ہے، ہم تو نہیں دے سکتے. لیکن وہ ریکارڈڈ کلاسز ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ لائیو بیٹھیں گے بچوں کا قرآن سننے کے لیے، جس میں سارے بچے آئیں گے، آن لائن لائیو بیٹھیں گے، اور ہمارے پورٹل کے اندر ہی لاگ ان کر کے بیٹھیں گے، اور وہاں پر ان کا قرآن سن سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا سبجیکٹس پڑھانے ہیں، کیسے پڑھانے ہیں، کتنے پڑھانے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ناؤ ایگزام کے لیے رجسٹر کیسے ہونا ہے؟ اس سال دسمبر میں تو آپ کو ایگزام نہیں دے سکتے، کیونکہ کورسز ہی ہم آرام سے آہستہ آہستہ لے کے چل رہے ہیں، رائٹ. اگلے سال مئی تک، اپریل مئی تک کورسز ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ کورسز اگست تک ختم ہو رہے ہیں. فال میں کووڈ-19 ابھی آ رہا ہے، جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کووڈ-19 فال میں، ابھی فال شروع ہو گئی ہے یورپ میں، امریکہ میں، سب جگہ. اور کووڈ-19 جو ہے نا ایک دم سے اسپراؤٹ کرے گا بہت زیادہ، رائٹ. اور یہ چیز بہت مصیبت کرے گی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایگزامس ہوں گے، میرا پرسنل خیال ہے. اگلے سال جون میں شاید ہو سکتے ہیں، لیکن دسمبر میں تو لازمی ہو جائیں گے، اس وقت تک چیزیں اسٹیبلائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وٹ ایور دا کیسز، کووڈ-19 ایک نئی ریالٹی ہے جس میں میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی جلدی جائے گا. اور ویکسین بننے کے لیے بھی جو نارمل انکیوبیشن ٹائم ہوتا ہے، اٹس 5 to 6 years، رائٹ، ٹیکس ٹائم. سو ریگارڈلیس آف دیٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اس میں ٹائم لگے گا، سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کے بچے اگلے سال دسمبر میں انشاءاللہ ایگزامس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی رجسٹریشن جو ہے غالباً 50 سے 60 پاؤنڈ ان کی فیس ہوتی ہے، برٹش پاؤنڈ. وہ آپ کو وہیں پر دینی ہوگی. برٹش کاؤنسل میں رجسٹریشنز اوپن ہوتی ہیں، آپ وہاں سے آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں. سب کچھ ہم اس کے اوپر فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کدھر جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سی کہاں فیس پے کرنی ہے. ہمیں کوئی فیس نہیں جا رہی، وہ انہیں کو جائے گی، رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کی پروگریس ہے وہ رپورٹ آپ کے پاس سپٹمبر کے اینڈ سے آپ کو ملنا شروع ہوگی، جس میں آپ کا پر بچہ، دیکھیں ایک بچہ ہے تو وہ ایک ممبرشپ آپ لیں گے اس کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ وہ بچے کی رپورٹ کارڈ جو بچے کو آپ کلاسز دکھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، وہ وہیں پر ہی آئے گی، رائٹ. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے اسی سے اس اکاؤنٹ سے آپ 2 بچوں کو پڑھا رہی ہیں، چھپ کے پڑھا رہی ہیں، غلط پڑھا رہی ہیں، کیونکہ وہ الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو اللہ برکت نہیں ڈالیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رپورٹ کارڈ جب ہم آپ کو دیں گے تو سب اوپر نیچے ہو جائے گی، رائٹ، بیکاز وہ ایک بچے سے ٹائڈ اپ نہیں ہے، وہ الگ الگ بچوں سے مطلب کہ ملٹیپل بچے ایک ہی اکاؤنٹ لے کے پڑھ رہے ہیں، رائٹ. ایک گھر میں اگر کر رہے ہیں وہ چوری کر کے کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ ناجائز بات ہے، رائٹ، کیونکہ وہ الاؤڈ ہم نہیں کرتے. آلریڈی فیس اتنی کم ہے، تو اگر لوگ اس میں بھی غلط کام شروع کر دیں گے تو یہ پروجیکٹ پھر ہم کیسے چلائیں گے، رائٹ. ہم کسی سے زکوٰۃ، فطرانہ، خیرات تو نہیں مانگتے. ہم اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہم نے پورا پلیٹ فارم کھڑا کر دیا اور ہم امت کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو کر رہے ہیں. دس از اے سوشل انٹرپرائز، رائٹ. اگر لوگ اس طرح سے جھوٹ بول کے کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسلمان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے. اب جو مسلمان جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو اٹ بیکمز ڈاؤٹ فل. بہت انسان مشکل میں کیونکہ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ بہت مشکل میں آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کو دین سے بہت دور لے جاتا ہے، رائٹ. اینی وے، سو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو جو رپورٹ ملے گی، آپ کا بچہ کتنی کلاسز لے چکا ہے، کتنی ویڈیوز دیکھ چکا ہے، کتنے اسائنمنٹس کر چکا ہے، کتنے اس نے اسائنمنٹ سبمٹ کیے ہیں، کتنے MCQs اس نے کیے ہیں، کتنی دفعہ کیے ہیں، کیا ان کا سکور آیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو، اور وہ لائیو کلاسز میں بیٹھ رہا ہے، اس کی اٹینڈنس ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، رائٹ. تو یہ آپ کو ویکلی پرووائڈ کی جائیں گی. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک بڑا میجر ڈیٹا انالیٹکس کا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، رائٹ. اب اس کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا، میں آپ کو اس کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں. دیکھیں کیا فائدہ ہے. دیکھیں دنیا میں جو تعلیمی معیار ہے نا، وہ باہر ممالک کے اندر وہ او لیولز، اے لیولز کو، یعنی کہ پورا ایشیا، مڈل ایسٹ اور یورپ میں مانا جاتا ہے، بیکاز وہ کیمبرج یونیورسٹی پڑھا رہی ہے. ایک زمانہ تھا مسلمان تمام علوم میں بہت آگے تھے، لیکن اب مسلمانوں نے جو ہے نا وہ تمام علوم چھوڑ دیے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بدعت کی طرف چلے گئے، ہم جو ہیں وہ غلط کاموں کی طرف چلے گئے، رائٹ. اس کے بعد اس کے اوپر ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. میں اس کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو فالو کرنا ہے نا
تو اس کو فالو کرو جو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اور وہ ہے میرے صحابہ. ٹھیک ہے، بیکاز جو زندہ ہے اس میں فتنہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بیسٹ لوگ ہیں نا پورے اس کے اندر، اس جنریشن کے، جو اسلام کے جو بیسٹ لوگ جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسٹ لوگ بنائے، مطلب کہ اللہ کے رسول تو ٹاپ پر ہے نا، لیکن جو ان کے جو نیچے جو لوگ آتے تھے وہ تھے صحابہ کرام. ان میں بھی 4 بڑے صحابی جو خلفۂ راشدین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اور ان میں ان چاروں میں بھی جو ہے نا ابو بکر اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمفیسائز کیا ہے کہ ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو. رائٹ؟ تو آپ نے اپنے بچوں کو ان جیسا بنانا ہے. رائٹ؟ ان جیسی پرسنالٹی لے کر آنی ہے. کسی موٹیویشنل اسپیکر کو ادھر ادھر لوگوں کو فالو مت کرو. ٹھیک ہے، ٹوٹلی اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر جیسا بناؤ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے دنیا میں کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے اس میں وہ اتنا کانفیڈنس ان کے اندر آ جائے گا کہ وہ کہیں پر بھی دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے تمام چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. اور اگر ان کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں تو وہ باہر ممالک کے اندر بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ اپلائی کر کے بھی جا سکتے ہیں. رائٹ؟ اگر ان کے اے لیولز اے پلس آ رہے ہیں، اے ایز آ رہے ہیں سارے، تو وہ اسکالرشپ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور یہ پاکستانی تعلیم جو یعنی کہ سندھ بورڈ ہو گیا، پنجاب بورڈ ہو گیا، سرحد بورڈ ہو گیا، بلوچستان بورڈ ہو گیا، وٹ ایور دا بورڈز آر، آغا خان بورڈ ہو گیا، ان بورڈ سے یہ بورڈ جو ہے نا یہ ڈویژن اور وہ سب تمام چیزیں خرابی پیدا کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کلاس سسٹم بنا دیا ہے معاشرے کے اندر. رائٹ؟ امیروں کے بچے جو ہیں، سیاستدانوں کے بچے جو ہیں، یہ سارے دیکھ لیں آپ، سب آکسفورڈ کیمبرج سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ نا ایسے اسکول سے پڑھتا ہے جہاں پر 10,000 15,000 فیس ہوتی ہے، 5,000 فیس ہوتی ہے، اس طرح سے. اور جب وہاں سے پڑھ کے نکلتا بھی تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. رائٹ؟ تو اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بہترین تعلیم دیں. اور اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا ہے کہ جہاں آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اگر والدین یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ساری مائیں نہیں، والدین، ماں اور باپ دونوں کو اس پہ کام کرنا پڑے گا. ماں اور باپ دونوں کو، یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا ماں لگی ہوئی ہے، باپ نے چھوڑ دی، جو 99% لوگ کرتے ہیں، 99.99% لوگ کرتے ہیں. یہ کرو گے تو کامیابی نہیں ہے. اگر کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بچے کو سکسیزفل بنانا ہے تو باپ کو بھی اس میں رول پلے کرنا پڑے گا اور ماں کو. بے شک باپ گھر کے باہر سارے کام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی واپس آ کر بچوں کو ریڈنگ کرانی پڑے گی، اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. اور اب تو اس میں کانسیپٹ اتنے آسان کر دیے گئے ہیں کہ مائیں خود بھی پڑھیں، سیکھیں اور بچوں کو سمجھائیں. رائٹ؟ کیونکہ ویڈیو کلاسز تو آپ کے لیے اویلیبل ہیں، لائیو کلاسز بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے. تو اس سے آسانی والی چیز کیا ہوگی؟ تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ muhammad@alnafi@nafi.com پہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے اور بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمارے پورٹل پہ جا کر سپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. تو جب آپ پورٹل پہ جائیں گے آپ اسکرول کر کے نیچے آئیں گے سیلز اینڈ سپورٹ. رائٹ؟ آپ سیلز اینڈ سپورٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر بھی ایک سپورٹ کا کالم ہے، یہ سپورٹ بھی ہے. اور سیلز اینڈ سپورٹ میں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک نمبر ہے، یہ ہمارا PBX کا نمبر ہے، کال سینٹر کا نمبر ہے. آپ اس پہ کال کریں گے اور یہاں پر جو ہمارے پیچھے کال آپریٹرز ہیں وہ آپ کی کال اٹھا کر انشاءاللہ اس کا جواب دے سکیں گے. یہاں ہیں، صدام ہیں، وقاص ہیں، اور جو حیدر رضا زیدی صاحب ہیں، یہ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ جواب دے سکیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھے ہمیشہ muhammad@alnafi.com پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پیمنٹ کا مسئلہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے تمام ایشوز کو ریزالو انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. تو آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو رجسٹر کرائیے اور انشاءاللہ ان کو آگے پڑھائیے تاکہ وہ یہ تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں، آگے جا سکیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری کیمبرج کی ایکریڈیشن کمپلیٹ ہو، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آلریڈی جو کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ ڈیلے چل رہا ہے سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، تو اسکولس تو ویسے ہی بند پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک پوری اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے پڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی
یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ میں الٹا ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں, یہ الٹا ہاتھ ہے, میں نے سیدھا ہاتھ سے یوں کر کے پانی پیا ہے. اینی وے, سو کیمرے میں آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے بیکاز آف دا کیمرا ریفلیکشن وٹ ایور دا کیسز. بٹ ان شاء اللہ آگے جا کے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو کالج یا اسکول, ایکریڈیٹڈ اسکول 9th اور او لیولز اور اے لیولز کا بنائیں, اور آگے جا کر اس کو ہم لوگ پھر اس کا بھی بنائیں, کیا نام ہے, یونیورسٹی بھی بنائیں, جس کی ہماری پوری تیاری ہے, مگر ہمیں فائنینشیلی کچھ چیزوں کو ہٹ کرنا ہے تاکہ جب ہمارے وہ ٹارگیٹس ہٹ کر جائیں تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر کام کر سکیں گے, اور یو کے اور کینیڈا میں انشاءاللہ اپنی ایک یونیورسٹی کا پورا ایک قیام کر سکیں گے انشاءاللہ. سو دس اے لاٹ آف ورک, بہت کام ہے اس میں, بہت محنت ہے, ہم لگے ہوئے اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. مزید آپ کو معلومات دیں گے, مزید آپ کو انشاءاللہ جلدی بتائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.